امت کے جو بڑے بڑے اکابرین مجتہدین تھے، امام اعظم جیسے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بڑے امت کے اکابرین مجددین اور مجتہدین، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ قرآن و حدیث کے مفہوم کو سمجھیں، اللہ رسول کی مراد کو اپنی استطاعت کے مطابق سمجھ کے اس کی تشریح کریں اور امت ان کو فالو کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل ہو کہ یہ اہل ذکر ہوں اور ان سے پوچھنے والے آ کے سوال کریں، جو یہ جواب دے اس پر وہ عمل کریں، جس کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ ان اکابرین نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نا۔ قرآن کا نسخہ تو ہمارے پاس موجود ہے، اس پر سینکڑوں تفسیریں لکھی گئی ہیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں۔ بخاری شریف ایک ہمیں حدیث کی کتاب نظر آتی ہے، اس کی 100 سے بھی زیادہ آپ کو مستند شروحات ملیں گی، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں۔ امت کے اکابرین نے ان تمام احادیث، آیات، روایات کو دیکھ کے جہاں ٹکراؤ بظاہر نظر آ رہا تھا اس کو ختم کیا، ناسخ منسوخ کا فیصلہ کیا دلائل شرعیہ کی روشنی میں۔ کس حدیث سے کیا مراد ہے، کہاں مطلق بیان ہے، کہاں قید کے ساتھ مراد ہے، کس پر عمل کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا، سب کچھ حل کر دیا ہے۔ تو اب ہمارا کام 15ویں صدی میں یہ ہے کہ 14 صدیوں میں بزرگوں نے جو محنت کی تھی اس کو آگے بڑھائیں، عمل کریں، خود بھی راہ پائیں، اپنی اولاد کو بھی ہدایت دیں۔ لیکن 15ویں صدی میں شوق اٹھایا کیونکہ اے آئی کا دور ہے، یوٹیوب، فیس بک، ڈیجیٹل کیمرہ، ویوز بہت بڑا اب مال کمانے کا، شہرت کمانے کا ذریعہ آ گیا ہے۔ لہٰذا اب میں وہی کام کروں گا جو 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا تھا۔ پہیہ ایجاد ہو گیا ہے، دوبارہ پہیہ ایجاد نہ کرو، کرنے کا کام کرو، جو تمہارا کام ہے وہ کرو، جو اکابرین نے کر دیا ہے اس طرف آنے کی کوشش نہ کرو، کرو گے بھی تو قوم تمہیں ریجیکٹ کر دے گی، اور ایسے ریجیکٹ ہی ہوتے ہیں، یہ چند دنوں کے ہوتے ہیں، برساتی مینڈک ہوتا ہے نا، چند دنوں کے لیے آتے چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے فتنوں کا دور ہے، اب تو یہ ہو گیا، تو فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ ہو گیا۔ آپ 14 صدیوں کی تاریخ دیکھیں، 14 صدیوں میں ہر دور میں، مولا علی کے دور سے ہی فتنے اٹھنا شروع ہو گئے تھے، خارجیوں کا، اور مختلف قسم کے جراثیم تھے، معتزلہ، مرجیہ، طرح طرح کے جراثیم تھے۔ انہوں نے چیلنج کیا اس وقت کے اکابرین کو، قرآن کو، حدیث کو، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا۔ ایسے بھی دور آیا اس امت میں، بظاہر ایسے افراد بھی آئے جنہوں نے مولا علی پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، یہ تو قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ فیصلہ اور حکم صرف اللہ کا ہے، یہ مولا علی نے فلاں کو خلیفہ، یہ مولا علی نے فلاں کو فیصلے کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھٹکنے والے اس دور میں بھی موجود تھے، مولا علی پر شرک کا فتویٰ لگانے والے، ان کو گمراہ کہنے والے بھی موجود تھے۔ تو یہ 14 صدیوں میں رہا ہے، لیکن دین چونکہ غالب تھا، دین غالب رہنے کے لیے آیا تھا، دین اسلام راج کرنے کے لیے آیا تھا۔ 14 صدیوں کا تسلسل بتاتا ہے، ہمارا اسلامک لٹریچر بتاتا ہے کہ جس دور میں جو فتنہ آیا، علماء نے تحقیقات شرعیہ کر کے، قرآن و حدیث کے دلائل قائم کر کے اتنے بڑے پہاڑوں کا انبار لگایا کہ وہ فتنے اپنی موت آپ مر گئے، اور موجودہ دور میں بھی جو فتنے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔